ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ شبیہ رسول اللہ، کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، انبیاء کے شبیہ بن جائیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اشبہ الناس بانبیاء اللہ، انبیاء کے ساتھ شبیہ ترین لوگ مخلوقات میں اقولہم للحق، وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حق کہنے والا ہو۔ آپ کی زبان پہ جب حق باتیں ہوں گی، امیر المومنین نے فرمایا قرآن الحکام میں کہ یہ شبیہ ترین شخص ہے انبیاء کے۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ کم از کم حق گوئی میں شبیہ انبیاء بن جائیں۔ ہم کیسے شبیہ رسول بنے؟ دو روایتیں عرض کرنی ہے مختصراً۔ شبیہ ترین شخص پیغمبر اسلام سے دور ترین شخص، دو اشخاص، 7 خوبیاں جن میں پائی جائیں وہ شبیہ ترین رسول ہے۔ پر پیغمبر اسلام فرمایا الا اخبرکم باشبہکم بھی، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کون سا شخص زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے، شبیہ رسول ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں کیا فرمائیں کہ کون سا شخص زیادہ آپ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ نمبر 1 احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، ایک وَأَلْيَنُكُمْ كَنَفًا، سب سے زیادہ نرم مزاج ہو، سخت مزاج تند مزاج نہ ہو۔ 2 تیسری چیز وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِ، سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا، سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائی ماموں چاچا پھوپھا وغیرہ وغیرہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی خالہ وغیرہ۔ اور چوتھی چیز وَأَشَدُّكُمْ حُبًّا لِإِخْوَانِهِ فِي دِينِهِ، چوتھی چیز ہے کہ دینی بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ سبق ہے آقا علی اکبر کا سبق، پیغمبر اسلام کا سبق، یہ خوبی آقا علی اکبر میں موجود ہے جو کہ نال مقرا کے ذیل میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، کس قدر محبت رکھتے ہیں برادران دینی سے۔ اور ہمیں بھی کہا گیا کہ شبیہ رسول بنے، کس طرح بنے؟ برادران دینی کے ساتھ محبت رکھیں، نفرت نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں۔ 4 5 وَأَصْبَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ، حق پہ زیادہ ثابت قدم رہنے والا شخص، اصبرکم، زیادہ ثابت قدم، زیادہ ثابت حق کے سلسلے میں کہ حق پہ قائم رہتا ہے، زیادہ صبر کرنے والا۔ 6 وَأَقْدَمُكُمْ لِلْغَيْظِ، سب سے زیادہ غصے کو پینے والا۔ غصہ آتا ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو، شیطان کے ہتھیاروں میں سے یہی ہے جو ہمارے اندر ہے، اسی غصے کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر عموماً آب ظواہر ہو جاتا ہے، آب ظواہر ہو جائے، حدود شریعت سے باہر چلے جاتے ہیں ہم لوگ، پھر شرعی کتاب کلوز بند، پھر اس کے بعد اپنی مرضی چلتی ہے کہ میں چاہے ماروں، چاہے تمہیں پیٹوں، چاہے قتل کروں، چاہے گالی دوں، شرعی حدود کی پابندی نہیں، وہ غصہ یعنی ہے۔ فرمایا کہ اقدمکم غیظا، سب سے زیادہ غصے کو پینے والا شخص، چھٹی چیز وہ مجھ سے شبیہ ترین ہے۔ اور 7ویں چیز وَأَحْسَنُكُمْ عَفْوًا، سب سے بہتر معاف کرنے والا، سب سے زیادہ بہتر قصوروار کو معاف کرنے والا، بخش دیں۔ آپ کی غیبت کی ہوگی، بغیر کسی کو بتائے بخش دیں، خدایا جس نے بھی مثلا میری غیبت کی ہے میں بخش دیتا ہوں، مثلا میری بدگوئی کی ہوگی غلطی سے بخش دیتا ہوں، یہ عفو ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف باتیں کی ہے، کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا، مثلا جو بھی قابل بخشش ہے بخش دیں، شبیہ ترین رسول ہوگا۔ یہ 7 چیزیں اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور سب سے زیادہ نرم مزاج ہو، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہو، اور برادران دینی سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، اور حق میں زیادہ ثابت قدم، اور سب سے زیادہ غصے کو پینے والا، اور سب سے بہتر معاف کرنے والا۔ 7 چیزیں۔ آخری حدیث، دور ترین شخص پیغمبر اسلام سے بتا دے، جب پیغمبر اسلام سے دور ہوں گے، اگر ہم زمان سے بھی دور ہیں، خدا سے بھی دور ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا الا اخبرکم بأبعدکم منی شبہا،
شباہت میں مجھ سے زیادہ دور ترین شخص اگر میرے ساتھ شباہت میں کریں تو کوئی شباہت نہیں کرتا مجھ سے، بہت دور ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اگر ہم فرما دیں، فرمایا الفاحش، بد زبان۔ میرے ساتھ اس کا کوئی شباہت نہیں ہے، جس کی زبان گندی ہو، اس زبان سے خداوند متعال کا اقرار کیا ہے، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، ولایت کی گواہی ہے، اسی زبان سے اذان دی ہے، اسی زبان سے اقامہ کہی ہے، اسی زبان سے قراءت نماز کی ہے، قراءت قرآن کی ہے، اسی زبان سے ذاکری کی ہے، خطابت کی ہے، مسائل بیان کیے ہیں، اسی زبان سے فضائل اہل بیان کیے ہیں، اب اسی زبان سے بھی گالی بھی دیں، بد زبان ہے، فاحش، گالیاں دیں، بد زبان، جس کی زبان گندی ہے، والمتفحش، یہ خاص اس شخص سے جو گالیاں بنتے ہیں۔ پیغمبر مجھ سے دور ہے، وہ شخص دور ہے، حتی شباہت میں بھی دور ہے، متفحش، گالیاں بکنے والا۔ 3 البذیء، بے شرم اور بد زبان شخص۔ بعض لوگ بد زبان ہیں کہ ان کی زبان، ان کی کلمات ٹھیک نہیں ہے، بعض لوگ گالیاں بکتے ہیں، اور بعض لوگ بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں۔ بذیء بے شرم ہے، شرم و حیا نہیں ہے، اس کی زبان میں شرم و حیا نہیں ہے، آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، بے شرم ہے۔ چوتھی چیز البخیل، کنجوس شخص۔ جو بخیل کنجوس وہ شخص ہے جہاں ضرورت ہو خرچنے کی نہیں خرچ بخیل، اس کے مراتب پہلے عرض کیا، بعض لوگ کنجوس سے اپنی حد تک میں نہیں دیتا، بعض لوگ کنجوس سے اپنی حد تک دوسروں کے حد تک نہیں، میں خود بھی نہیں کھاؤں گا تمہیں بھی کھانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے، آپ بھی اگر اپنے پیسے خرچتے ہو آ کے آپ کی شکایت کیوں دیکھو کیا خرچی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اسے کیا ضرورت ہے؟ بخیل اپنی بات ہی نہیں ہے، وہ خرچ رہے ہیں، آپ خرچ رہے ہیں، وہ آ کے آپ کے بارے میں کیوں خرچ رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ بخیل ہے کہ آپ کسی کو کھلایا وہ جا کر جس نے کہا اس کے خلاف ہوتے ہیں، اسے کیا آپ پہنچتا ہے کس کے پاس جا کر کھائیں؟ باہر بخالت کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بخیل دور ہے خدا سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اندر سے بخالت ختم کرنا شروع کر دیں، پیسے خرچنا شروع کریں، بچوں کو دینا شروع کریں تاکہ سخاوت بندی آ جائے، مشق کرنا ہوگا۔ والمختال، مغرور و متکبر و خود پسند شخص، مغرور ہے، خود پسند ہے کہ میں بس مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، خود پسند ہے، اپنی ادائیں پسند ہیں، اپنی جوانی پسند ہے، اپنی ثروت پسند ہے، اپنی عقل پہ ناز ہے، خدا تو خود پسند ہے، مغرور و خود پسند۔ الحقود، بدخواہ کی نتوز، دوسروں کے بارے میں برائی چاہنے والا، خدا کرے وہ ایسا ہو جائے، خدا کرے وہ ایسا ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا یہ بدخواہ ہے، دل میں خیال ہے، نیتیں ہیں کہ دوسروں کے بارے میں برائی سوچتے ہیں۔ بہت ہی مضر، زہر حلاہل ہے یہ چیزیں، آپ کے اعمال کو خراب کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں حقود، کینتوز، بدخواہ اور کینتوز۔ الحسود، حسادت کرنے والا شخص، حسد کرنے والا، حسد یہ کہ دوسروں کے پاس جو بھی نعمت ہے ان نعمتوں کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، کاش کہ اس کے پاس یہ گاڑی نہ ہو، کاش کہ اس کے پاس یہ گھر نہ ہو، کاش کہ اس کے پاس اولاد نہ ہو، کاش کہ آرزو ہے دل میں۔ الحسود لا یسود، حسادت والا شخص کبھی بھی سکون سے نہیں جی سکتا ہے۔ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، جس طرح آپ خوش لکڑی کو کھاتی ہے، ایمان ہمارے اعمال کو کھا جائے، یہ جو ہے حسد ہمارے اعمال کو کھا جائے، یہ الحسود۔ اور والقاسي القلب، سنگ دل شخص، جس کا دل نرم نہیں ہوتا، سنگ دل ہے، بیوی پہ رحم نہیں آتا، بچوں پہ رحم نہیں آتا، کسی مومن پہ رحم نہیں آتا، کسی بیمار پہ رحم نہیں آتا، کسی بیوہ خاتون پہ رحم نہیں آتا ہے، کسی غریب پہ رحم نہیں آتا، قاسي القلب، سنگ دل، اس کی مذمت ہوئی ہے، وضاحت کا وقت۔
البعید من کل خیر یرجا، وہ شخص جس سے کسی نیک کام کی توقع ہی نہ کی جا سکے، ایسا شخص کہ جس سے کسی نیکی کی توقع نہ رکھی جا سکے، ایسے بہت سارے افراد ملیں گے. اور غیر المأمون من کل شر یتقی، اور وہ شخص جس کے شر سے کسی کو امان نہ ہو، ایسا شخص ہے کہ کوئی امید نہیں کر سکتا کہ اس کے شر سے ہم بھی بچیں گے، اس کا شر تو ہر کسی کے لیے، تو اس کو آپ کہیں گے شر پسند. لیکن ہم نے سامنے فرمایا کہ یہ شخص مجھ سے دور ہیں،